سال کا میڈیکل ایونٹ ایشیا پیسیفک خطے کا سب سے اہم ایونٹ تھا، جس میں جدید ٹیکنالوجی صحت کے مستقبل کی رہنمائی کے عنوان کے تحت میڈیکل امیجنگ، آئی وی ڈیز، اسمارٹ ہیلتھ سلیوشنز اور بحالی صحت یعنی ری ہیبلیٹیشن کیئر پر توجہ مرکوز کی گئی۔ خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کی شرکت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% اضافہ ہوا، جس میں پاکستان اور ایران جیسی شاندار مارکیٹوں سے کمپنیاں نمایاں طور پر سرگرم رہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی حصہ لیا تھا، اس لیے اس تجربے کی بنیاد پر ہم اس سال اچھی طرح سے تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ دراصل ہم نے 2016 میں CMEF میں نمائش شروع کی اور 2019 تک آتے رہے، پھر کووڈ نے چیزوں کو یقیناً روک دیا۔ میں نے پھر بھی پچھلے 2 برسوں میں چین کا دورہ کیا۔ CMEF ہمارے لیے ایک قیمتی پلیٹ فارم رہا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ نمائش کا یہی صحیح وقت ہے۔ CMEF ہماری مصنوعات کو فروغ دینے اور اینڈ یوزرز، ڈسٹریبیوٹرز اور ممکنہ شراکت داروں کے ساتھ براہ راست جڑنے کے لیے سرجیکل آلات کے شعبے میں ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم اسے اپنے مستقبل کے لیے انتہائی فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ CMEF میں باقاعدہ شریک ملک کی حیثیت سے پاکستان نے اس سال 15 میڈیکل ڈیوائس کمپنیوں پر مشتمل وفد بھیجا، جنہوں نے گزشتہ ایونٹ کے مقابلے میں اپنے سٹالز کی تعداد میں 50% اضافہ کیا۔ پاکستانی کمپنیوں نے اپنی مختلف طرح کی مصنوعات پیش کیں، جس میں روایتی میڈیکل کنزیومیبلز سے لے کر نئے ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل ہیلتھ سلیوشنز اور چین پاکستان مشترکہ منصوبوں کے ثمرات شامل تھے۔ ہم چینی کمپنیوں کے ساتھ 15 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ چین ہمارے لیے کلیدی منڈی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے معیار کی وجہ سے پاکستانی طبی آلات کی چین میں اب بھی مارکیٹ موجود ہے، جبکہ وہ بڑے پیمانے پر خود ہی تیار کرتے ہیں۔ وہ کچھ پرزے اور آلات ہم سے حاصل کرتے ہیں۔ باہمی تعاون کے ساتھ پاکستان اور چین دونوں اس صنعت اور صحت کی دیکھ بھال کے وسیع شعبے کے تعاون میں نمایاں پیش رفت کر رہے ہیں۔ نمائش کے دوران چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے اپنی رپورٹ درآمد شدہ میڈیکل ڈیوائس کلیئرنس وائٹ پیپر جاری کی۔ اس میں ایک نیا فاسٹ ٹریک انسپیکشن چینل متعارف کرایا گیا، جو پاکستان سمیت دیگر ممالک سے آنے والی 3 اقسام کی میڈیکل مصنوعات کے لیے مخصوص ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان میڈیکل تجارت کو نمایاں طور پر آسان اور تیز تر بنانا ہے۔ اسی دوران پاکستانی کمپنیوں نے چین کی بنیادی صحت کی ضروریات سے ہم آہنگ حل پیش کیے، جن میں کم لاگت ڈائلسس مشینیں اور پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ ڈیوائسز شامل تھیں، جو چین کی کاؤنٹی لیول میڈیکل مارکیٹ کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ چین میں سامان درآمد کرنا اور انہیں یہاں کے صارفین تک پہنچانے کا طریقہ نسبتاً سیدھا سادہ ہے۔ بہت زیادہ تقاضے یا ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، ان کی مخصوص ضروریات ہیں اور ہم ان کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں صحت کا شعبہ بھی ایک بنیادی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ CMEF 2024 جو طبی صنعت کا ایک عالمی معیار سمجھا جاتا ہے میں اس بار تکنیکی جدت، بین الاقوامی تعاون اور صنعتوں کے باہمی اشتراک میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا گیا، خصوصاً مصنوعی ذہانت اور طب کے امتزاج کے میدان میں۔ نمائش میں آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز UAI نیکسس نامی جدید میڈیکل ماڈل رہا۔ اس کے ساتھ ہی 10 سے زائد خاص AI ایجنٹس پیش کیے گئے، جو تشخیص، علاج، طبی تعلیم، ہسپتالوں کے نظام اور مریضوں کی خدمات کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ مربوط نظام تشخیص اور علاج کے درمیانی فاصلے کو کم کر کے ایک مکمل چین قائم کر رہا ہے، جس سے ہسپتال اور گھر کے درمیان صحت کے نظم و نسق میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس کو طبی ضروریات کے ساتھ گہرے ربط میں لایا جا رہا ہے۔ یہ برین امیجنگ سسٹم نزدیک کی انفراریڈ لائٹ استعمال کرتے ہوئے دماغ کی سرگرمی کو دیکھتا ہے۔ اسے دنیا کا پہلا نظام قرار دیا گیا ہے، جس میں 157 انتہائی باریک اور حساس چینلز موجود ہیں، جو
پورے دماغ کی سرگرمی کو بیک وقت جان سکتے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک ہی آلہ 4 سے 6 افراد کے برین پیٹرن کو ایک ساتھ جان سکتا ہے، جو دماغی تحقیق اور ممکنہ طور پر اعصابی امراض کی تشخیص کے لیے ایک نئی اور مؤثر صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ایک کم درجہ حرارت والی ریڈیو فریکوینسی نائف یعنی چھری نے بھی خاص توجہ حاصل کی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کم حرارت کے ساتھ نہایت درستی سے کٹنگ اور متاثرہ حصے کو نکالنے کا کام انجام دیتی ہے، جس سے علاج کم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس احتیاط اور درستی کی وجہ سے آس پاس کے صحت مند حصے متاثر نہیں ہوتے اور مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اے آئی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے ساتھ اب توجہ محض جدت پر نہیں بلکہ اسے ہسپتالوں میں مؤثر طریقے سے کام کرنے پر مرکوز ہو رہی ہے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے چی یوان کریٹیکل کیئر لارج ماڈل متعارف کرایا گیا، جو دنیا کا پہلا ایسا بڑا مصنوعی ذہانت کا نظام ہے جو روزانہ کی بنیاد پر انتہائی نگہداشت کے ماحول میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مریض کے صحت کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ایک ورچوئل نمونہ تیار کرتا ہے، پھر یہ مصنوعی ذہانت اس پیچیدہ معلومات کا تجزیہ کرتی ہے، بالکل ایک تجربہ کار کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ کی طرح سوچ کر ڈاکٹروں اور نرسوں کو زندگی بچانے کے فیصلوں میں مدد دینے کے لیے ضروری سمجھ بوجھ دیتی ہے۔ CMEF 2024 نے گلوبل میڈیکل انڈسٹری میں چینی مارکیٹ کی اہمیت کو واضح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ممکنہ کردار کو بھی اجاگر کیا، خاص طور پر سی پیک کے تناظر میں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صحت کے شعبے میں تعاون بڑھنے کے ساتھ میڈیکل ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ہیلتھ جیسے شعبے خطے کی میڈیکل انڈسٹری میں نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔